السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ پی ایف جی پی فنڈ اور ڈپازٹ پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جو رقم آپ جی پی فنڈ میں جو لی جاتی ہے اس میں سودی شکل بھی بن سکتی ہے اگر اس سے زیادہ آپ لیں، کیونکہ آپ سے مرضی سے جمع نہیں، زبردستی وہ کاٹتے ہیں، تو کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا فائدہ کر سکتا ہے دوران سال. تو اس لیے ایک رائے یہی ہے، بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر وہ آئیں تو سب سالوں کی زکوٰۃ ہوگی. دوسری رائے کہ جب پیسے آئیں پھر 1 سال گزرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ مکمل ملکیت پھر ہی ہوگی جب پاس مال ہوگا. تو یہ ہے کہ جو آپ نے جی پی فنڈ جو گورنمنٹ نے لیا ہے ہر ماہ کا آپ کی تنخواہ سے، تو وہ نصاب کو اگر بن رہا ہے تو آپ جب چاہے لے سکتی ہیں، تو دینی ہوگی. لیکن اگر کوئی سالوں بعد آتا ہے تو پھر آنے کے بعد آپ دے دیں، ٹھیک ہے نا. باقی کیونکہ جب آئیں گے پیسے تو پھر سال گزرنے کے بعد ہی اس کی مکمل ملکیت ہوگی کہ وہ اس کے پاس مال ہو اور سارا سال گزرے، سارے سال، ٹھیک ہے نا. جب اس کے پاس مال آئے، پہلی تو یہ رائے ہے کہ سبھی سالوں کی دے جتنے سال بعد وہ واپس آ رہا ہے. بعض نے یہ کہا نہیں، جب وہ آئیں تو 1 سال گزرنے کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں ڈپازٹ میں جو مسئلہ ہے وہ اگر 5 سال کے لیے ہے تو اس کی وہی شکل ہے جو قرض کی ہے. کسی نے 5 سال کے لیے قرض دیا ہوا ہے تو ڈپازٹ کی وہی شکل ہے قرض والی، لیکن ڈپازٹ کی دوسری شکل بھی ہے، فائدہ لینے کی بھی بنتی ہے، جیسے قرض کا فائدہ لیا ہو. تو امام مالک کی رائے اس پہ یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر کسی مال کا فائدہ آ رہا ہو. اس میں 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل، ایسا قرض ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، کیونکہ وہ مکمل ملکیت نہیں ہے، کیونکہ تصرف خرچ نہیں کر سکتے اس لیے. دوسری شکل، جب اس پیسہ مل جائے تو سب سالوں کی زکوٰۃ دے گا، یہ ذرا مشکل شکل ہے. تیسری شکل، 1 سال کی ہی زکوٰۃ ادا کرے. امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کے ہاں نصاب برل چاندی کو لیا جاتا ہے اس میں. اب اس میں نصاب کس کو لیا جائے گا؟ چاندی کو. یہ جو قرض ہے یہ کتنا ہو اور اس کا نصاب چاندی کو ہی شمار کیا جائے. اور تیسری رائے، ڈپازٹ تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حساب سے مسئلہ دیکھ لیا جائے.